السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی گھر کے ویورز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک کو لے کے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اس کا نام ہے ایک آیت ایک کہانی۔ یہ آیت جو اندھیروں سے اجالوں کی طرف ہمیں بلاتی ہے، من الظلمات الی النور۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ہم لوگوں کی زندگی پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ اور شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ پریس کیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ لیپ ٹاپ کھولے، کانوں میں ہیڈ فون ٹھون سے کسی مقرر کا لیکچر سننا اس کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس وقت بھی رات کے 11 بج رہے تھے۔ گھڑی کی سوئیاں حرامہ اپنے مدار میں گھوم رہی تھی، وہ مدار جو ان کا نصیب تھا کہ گھومتی رہیں اور لوگوں کو صحیح وقت بتاتی رہیں، جس کی رہنمائی میں وہ اپنی منزلوں تک پہنچنے کے اوقات متعین کرتے رہیں۔ اس نے یوٹیوب کھولا اور ہوم پیج کھول کر سرفنگ کرنا شروع کر دی۔ اپنے پسندیدہ مقرر کی نئی لیکچر والی ویڈیو دیکھتے ہی وہ خوش ہو گیا۔ جلدی سے ویڈیو پہ کلک کر دیا۔ اسکرین پہ چھوٹا سا گول گول چکر گھومنے لگا، جو اس بات کا اندیہ تھا کہ اسے تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا۔ اسے منیمائز کرتا وہ دوبارہ ہوم پیج پہ آیا۔ بے دلی سے نمودار ہونے والی ویڈیوز کو آگے کرتا رہا کہ اچانک اس کا ہاتھ حرکت کرتا رک گیا۔ سجیسٹڈ ویڈیوز میں ایسی ویڈیو نمودار ہوئی تھی جو شیطان کا نوجوان کو تباہ کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار تھی۔ تجسس اور شوق کو ہوا دی۔ ویڈیو کو کھولنے کے لیے بٹن پہ کلک کرنے لگا تو اس کے اندر سے ایک آواز آئی، اور جو اپنے رب سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کوئی اس کے اندر سے زور سے چیخ رہا تھا، کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، دیکھو تو صحیح ہے کیا۔ شیطان تسلی دی، قیامت کے روز کیا کرو گے جب آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک موجود ہوں گے اور ان سب کے سامنے تمہاری اس گناہ کی ویڈیو چلے گی۔ اس کے ضمیر نے دوبارہ اسے روکنا چاہا۔ اللہ ستار ہے، وہ تمہارے اکیلے میں کیے گئے گناہ چھپا لے گا۔ اب کی بار شیطان کی طرف سے آزمودہ پانسا پھینکا گیا۔ کھولو اور دیکھو تو صحیح۔ پھر آواز آئی، اللہ قہار بھی ہے، مت کھولو۔ ڈرایا گیا اس کو۔ ایک بار کی ہی تو بات ہے یار، شیطان نے دوبارہ تسلی دی۔ ویڈیو کو اوپن کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، بٹن کلک کرتے کرتے رک گیا۔ آنکھیں بند کر کے ماتھے کو زور سے مسلنے لگا۔ ضمیر اور شیطان کی جنگ جاری تھی۔ کافی منٹ اسی کشمکش میں گزر گئے۔ ایک دفعہ، بس صرف ایک دفعہ اس ضمیر کو مطمئن کر کے بٹن کو کلک کر دیا۔ نفس کی خواہش جنت کی آرزو پہ بازی لے گئی۔ اب ہر دوسری رات بہت دیر تک لیپ ٹاپ کی اسکرین کسی لالٹین کی طرح اس کے کمرے میں روشن رہتی۔ تجسس سے شروع ہونے والا سفر گناہ کی منزل تک پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ کمرے میں موجود گھڑی میں مقید وقت نے دیکھا کہ جس انسان کو اس کی قسم کھا کر کہا گیا کہ وہ خسارے میں ہے، مگر سوائے ان کے جنہوں نے نیک اعمال کیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ انسان اپنی اصلی منزل سے چشم پوشی کرتا راہ سے بھٹک گیا۔
حالانکہ جس کو کہا جا رہا تھا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے مگر سوائے ان کے جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ پھر ایک دن بائک پہ جاتے ہوئے راستے میں ٹائر کے پنکچر ہونے پر اس کی موٹر بائک ناہموار سڑک پر ہچکولے کھانے لگی۔ بیزاری سے منہ بناتے ہوئے اس نے جلدی سے بریک لگائی اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ مدد کی سبیل نہ پا کر پاس بنی مسجد کی سیڑھیوں پہ جا بیٹھا۔ پنکچر ٹھیک کرنے والی دکان کافی دور تھی۔ دوست کو کال ملائی اور آنے کا کہا اور خود سگریٹ جلا کر اس کا دھواں ہوا میں چھوڑنے لگا۔ اس تاریک رات کے بعد اس کی زندگی کافی بدل گئی تھی۔ بہت سی عادات بد اپنانے کے ساتھ ساتھ اس نے سگریٹ بھی پینا شروع کر دیا۔ صحت روز بروز گرنے لگی۔ وجود میں خوش اخلاقی کی جگہ چڑچڑاہٹ پاؤں پسارے بیٹھ گئی۔ قنوطیت نے سوچوں کے آس پاس ڈیرے جما لیے۔ بے چینی نے آنکھوں میں ٹھکانہ بنایا تو گھبراہٹ نے کسی بدروح کی طرح اس کے دل کو شکنجے میں لے لیا۔ دماغ میں ہر وقت عجیب و غریب خیالات گردش کرتے رہتے جنہیں اب اس نے جھٹکنا بند کر دیا۔ ابھی بھی انہی خیالوں میں غلطنا تھا کہ تیز ہوا کے جھونکوں نے اسے چونکا دیا۔ آسمان پہ بادلوں کا قافلہ بارش کے قطروں کے ہمراہ پوری شان و شوکت سے آ رہا تھا۔ بیزاریت میں مزید اضافہ ہوا۔ سگریٹ بجھا کر سڑک پہ پھینک دیا، اٹھ کے چلنے لگا۔ منتظر نگاہیں دوست کی راہ تک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی بارش کے قطرے قافلے سے جدا ہوتے زمین پہ گرنے لگے۔ جو چند لمحوں پہلے آسمان پہ تھے اب زمین کا مقدر ٹھہری۔ وہ بھی آسمان پہ تھا۔ گناہوں نے اسے پاتال ملا پھینکا۔ جب سے گناہ کا بھڑکتا شعلہ ہاتھ میں تھاما، نور کا لاؤ اس کے دل سے بجھا دیا گیا تھا۔ بارش آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی۔ مسجد کی سیڑھیاں چڑھتا اندر کو پناہ لینے بھاگا۔ داخلی دروازے کی اوٹ میں چھپ کر خود کو بارش سے بچایا۔ تبھی اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی، آپ کو پتہ ہے جب شیطان نے بڑے ظلم سے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ نے کتنے یقین سے کہا مگر سوائے ان کے جو میرے بندے ہوں گے۔ ہاں، میرے بندے۔ کیا آپ نے کبھی ان دو لفظوں پہ غور کیا؟ میرے بندے یعنی کہ اللہ کے بندے، عباد اللہ۔ اللہ بڑے فخر سے کہہ رہا ہے کہ جو اس کے بندے ہوں گے وہ اس کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیں گے، وہ شیطان لعین کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ مسجد کے اندر درس قرآن جاری تھا اور مدرس صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی توجہ ان الفاظ پر مرکوز ہو گئی۔ اللہ کتنا غرور کرتا ہوگا نا اپنے ان بندوں پہ جو خیر اور شر کے راستے کھلے پا کر خیر کو اپنا لیتے ہیں۔ جب شیطان تعویلیں پیش کرتا ہے بہکانے کے لیے، وہ اللہ کو چن لیتے ہیں۔ یہ ایمان کا بلند ترین درجہ ہے، مگر وہ کیا کریں جو شر کو چن لیتے ہیں۔ امام صاحب کی آواز رند گئی۔ وہ اندر آ کر اب مسجد کے ستون سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی اسے کالی رات کا سارا منظر اس کی نگاہوں کے آگے لہرا گیا۔ اس نے بھی اس رات اپنے لیے شر کو چنا تھا، مگر وہ کیا کریں جو شر کو چن لیتے ہیں۔ وہ رنجیدہ آواز میں بار بار یہی جملہ بولتے جا رہے تھے۔ تھوڑا سنبھل کر گویا ہوئے تو وہ لوگ سن لیں
اللہ نے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہے۔ کیا میں آپ کو قرآن کی ایک آیت بتاؤں جو بہت حوصلہ افزا ہے؟ وہ ستون سے ٹیک چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ باہر بارش کا شور خنوس جاری تھا۔ غور سے سنو، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے۔ وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، اور وہ لوگ جنہوں نے شر کو چن لیا، اے وہ لوگوں جنہوں نے شر کو چن لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ واپس بلا رہا ہے۔ دیکھو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے۔ تو کیا تمہیں توبہ کی توفیق دے کر اپنے لیے چن نہیں رہا؟ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو چنتے ہیں، اور تم توبہ کرنے والوں کو اللہ چنتا ہے۔ توبہ کرو، اس کی طرف چلنے والا راستہ تمہیں بلا رہا ہے۔ وہ آیت میں واضح کہہ رہا ہے، میری طرف آ کر تو دیکھ، ارے میری طرف آ کر تو دیکھ، راستہ نہ دکھا دوں تو کہنا۔ آنکھوں میں آنسوں کی آمیزش ہو چکی ہے، یہ امام صاحب کی آواز، لرزتی آواز واضح بتا رہی تھی۔ قرآن ایک معجزاتی کتاب ہے۔ بعض اوقات خاص حالات میں کچھ ایسی آیتیں ہماری طرف، ہماری نظروں میں، ہماری سماعتوں کے آر پار ہوتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمارے لیے ہی نازل ہوئی ہو، جیسے اللہ ہم ہی سے مخاطب ہو۔ اس لیے بھی مسجد کے ستون کے پاس کھڑے اس وقت ایسا ہی لگا تھا۔ چہرے کو ہاتھوں سے چھپاتا زاروں قطار رو پڑا۔ تو کیا اللہ مجھے اپنی طرف بلانا چاہتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ پر میں تو بہت ناپاک ہوں، اتنا عرصہ گناہ میں لت پت دن رات گزار کے اب خود سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔ اللہ مجھ سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ کیسے؟ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر نماز پڑھی۔ امام صاحب نے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے سورۃ الاعلیٰ کی آیت کی تلاوت کی۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں کہ اللہ نے انہیں کیوں چنا اپنے لیے، توبہ کے لیے؟ دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ آج سے ہر سوال کا جواب ملنے والا تھا۔ ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں ہر کسی کے پاس اللہ کی ہدایت ایک بار ضرور پہنچتی ہے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اب انسان پر منحصر ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ہدایت کو چن لے یا پھر گمراہیوں میں پڑا رہے۔ کیا ابھی آپ نے یہ نہیں سنا؟ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ یہ توبہ یہ ایک دروازہ ہے جو اللہ آپ کے سامنے لاتا ہے۔ ابھی آپ خود ہیں جس نے اس دروازے کو کھٹکھٹانا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کر کے وہ آپ کی انگلی پکڑ کے خود آپ کو ہدایت کی راہ پر چلائے گا۔ یہ الفاظ نہیں ہیرے تھے جنہیں وہ مسجد کے فرش پہ بیٹھ کے اکٹھا کر رہا تھا، اور اللہ اس کی آنکھوں سے بہن رہے ندامت کے آنسو سنبھال رہا تھا۔ توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹانے میں اس نے تردد سے کام نہ لیا، اور اللہ نے ہدایت کا دروازہ کھولنے میں دیر نہ لگائی۔ نور کا الاؤ پھر سے روشن کر دیا گیا۔ مسجد سے باہر نکلا۔ بادل اور بارش
گن گرج کے ساتھ جا چکے تھے۔ سیڑھی سے اترتے اس نے اوپر آسمان کے پردے کے پیچھے موجود اللہ کو محبت بھری نظروں سے دیکھا، آنکھیں بند کی اور زیر لب آہستہ سے کہا، شکریہ شکریہ شکریہ۔ سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ چند لمحوں کے لیے مسجد میں پناہ لینے والے کو ہمیشہ کی امان دے دی گئی، لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وہ اپنے نفس کو خواہش سے روکا، بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہمیں سننے والوں کو اور سمجھنے والوں کو، ہم سب کو معافی مانگنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پلیز میرے لیے بھی دعا کیجیے، اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور خاص طور پہ اپنے والدین کے لیے جن کی بدولت آج آپ اس دنیا میں ہیں، ان کے لیے لازمی دعا کیجیے۔ ایک دعا جو والدین کے لیے محسوس ہے، اور اگر ہر جمعے کو آپ اس کو ایک تسبیح پڑھ لیں تو بہت ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اور وہ دعا چھوٹی سی اللہ نے ہمیں بتائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والسلام، آپ کا ہوسٹ ذیشان۔